بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے ابن خلدون، فلاسفی آف رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن۔ ابن خلدون کا تہذیبوں کے عروج و زوال کا فلسفہ۔ ابن خلدون میتھڈ آف ریسرچ سائنٹیفک کے تحت قوموں کے اور تہذیبوں کے عروج و زوال کی فلسفی بیان کرتا ہے۔ ابن خلدون حکومت کے قیام، ارتقاء اور اس کے استحکام اور عمر کے بارے میں بڑا تفصیلی طور پر اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ابن خلدون کے خیال میں جو ریاست کا قیام ہے، اس کا استحکام اور اس کی جو ایک طبعی عمر بنتی ہے، اس کے بارے میں ایک ہسٹوریکل انالیسس جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ ابن خلدون اس کو اس حوالے سے بایولوجیکل میتھڈ کے تحت بیان کرتا ہے، اور اس میتھڈ کو ماڈرن ایرا میں ہربرٹ سپینسر نے بھی ایک بایولوجیکل ٹرم کے تحت بیان کیا، اور اسی طرح اس سے ملتی جلتی شکل میں ڈارون کی جو فلاسفی آف ایولیوشن ہے اس کی بھی ہمیں وضاحت ملتی ہے، اور اس کو ہیگل نے بھی بایولوجیکل تھیوری کے طور پر اس کو ریزیمبل کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ابن خلدون سے شروع ہوا وہ ہربرٹ سپینسر، ڈارون اور ہیگل سے کسی نہ کسی طرح سے ریزیمبل کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس تھیوری کے تحت جو اسٹیٹ ہے اس کو جو ہیومن باڈی، انسانی جسم کے ساتھ ریزیمبل کیا گیا، یعنی ریاست کی، یعنی اسٹیٹ کی جو ابتدا ہے، اس کی بگننگ اور اس کی گروتھ، اس کا ایولیوشن اور الٹیمیٹلی اس کا جو خاتمہ ہے وہ اسی طرح سے ایک فطرتی طور پر آگے بڑھتا ہے جس طرح کے انسانی جسم مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے ایک لڑکپن میں، جوانی میں، اور پھر ادھیڑ عمری، پھر بڑھاپے میں آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بالآخر وہ بھی اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی طرح جو سٹیٹ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہے، جوان ہوتی ہے، بڑھاپے میں آتی ہے، اور پھر اس کو بھی جو اندرونی امراض ہوتے ہیں اور بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس کو بھی، جس طرح سے ایک انسان کو بیماریاں کھوکھلا کر دیتی ہیں، اس طرح سے ریاست کو بھی بیماریاں جو ہیں وہ کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور بالآخر ایک دن انسان بھی اور اسٹیٹ بھی دونوں اپنی طبعی موت جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ ابن خلدون اس کو سوشیولوجیکل میتھڈ کے تحت بھی بیان کرتا ہے۔ وہ جو تہذیبوں، قوموں یا ریاستوں کے رائز اینڈ فال کا ذکر کرتے ہوئے ریاست کے مختلف اداروں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وہ ان اداروں کی کام کی، ان کی پرفارمنس کا جائزہ بھی لیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ کا ایولیوشن ہے وہ اس کا جو رائز اینڈ فال ہے وہ بھی سوشل انسٹیٹیوشنز کے رائز اینڈ فال کی طرح ہی ہوتا ہے، اسی سے وابستہ ہے۔ اگر سوسائٹی جو ہے زوال پذیر ہے اور اس میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی زوال پذیر ہیں، ان کی پرفارمنس جو ہے
اس کی پرفارمنس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ لو ہے، پست ہے، تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور جب اس سوسائٹی میں جو مورل ویلیوز ہیں اور ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، ان کا اگر گراف بلند ہوگا تو وہ اسٹیٹ جو ہے، وہ معاشرہ جو ہے، اگر معاشرے کا یہ گراف بلند ہوگا تو وہ اسٹیٹ جو ہے وہ بھی ترقی کی طرف گامزن ہوگی، کیونکہ اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی دونوں یکساں طور پر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ معاشرہ درست ہو اور ریاست اچھا پرفارم نہ کر رہی ہو، یا معاشرہ غلط ہو اور اسٹیٹ اچھا پرفارم کرے، تو یہ دونوں ایسے نہیں، دونوں یا تو بہت اچھا کام کریں گے یا دونوں ہی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہوگی، زوال کی طرف ہوگی۔ ابن خلدون کے خیال میں جب ایک حکومت یعنی ایک خاندان کی حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار آتی ہے، جب کوئی قبیلہ اس میں کوئی شاخ برسر اقتدار آتی ہے، یا ایک اسٹیٹ میں کوئی خاندان جو ہے وہ برسر اقتدار آتا ہے، تو وہ عام طور پر جو ہے وہ 3 جنریشنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس حکومت کا جو ڈیوریشن ہے، دورانیہ ہے، وہ 120 سال پر محیط ہوتا ہے، اور ہر جنریشن جو ہے وہ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 40 ایئرز 40 سال ہوتی ہے، اور ٹوٹل جو یہ ایج بنتی ہے وہ 120 سال بنتی ہے۔ ابن خلدون فرسٹ جنریشن کی بات کرتا ہے، اور اس میں یہ کہتا ہے کہ جب کوئی خاندان حکومت سنبھالتا ہے تو اس میں بدویانہ جو بدو سے یہ لفظ نکلا ہے، بدویانہ جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کا غلبہ ہوتا ہے، ان کی طاقت جو ہے، ان کی قوت جو ہے، ان کی محنت اور جفا کشی میں ہوتی ہے، اور ان میں خونی رشتہ داری بھی ہو سکتی ہے، یا نسلی یا وطنی یا مذہبی ایک جو عصبیت ہے وہ قائم ہوتی ہے، اور اس دور میں جو عصبیت ہے وہ اپنے بام عروج پر ہوتی ہے۔ جو میٹرز آف اسٹیٹ ہے، کاروبار سلطنت جو ہے وہ میوچل کنسلٹیشن، باہمی مشاورت سے کیا جاتا ہے، ڈیموکریٹک پرنسپلز کی پاسداری کی جاتی ہے، لوگ دل و جان سے اپنی جو حکومت ہوتی ہے، قیادت ہوتی ہے، اس کو اسسٹ کرتے ہیں، اس کی معاونت کرتے ہیں، اور آن دا ادر اینڈ جو حکومت کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈز پیپل وہ بھی بڑا ہی ہیومین ہوتا ہے، شفقت آمیز ہوتا ہے، اور دونوں طرف سے ایک عوام حکومت کے لیے اور حکومت عوام کے لیے ایک ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اور اس میں عصبیت جو ہے وہ بہت زبردست، گہری، مضبوط ہوتی ہے اور پورے اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ ابن خلدون اس کو اشتراک فی المجد بھی قرار دیتا ہے، اور اس کا عرصہ جو ہے وہ 40 ایئرز ہے۔ فرسٹ جنریشن جو ہے وہ اس میں حکومت جو ہے ہر لحاظ سے مضبوط، مستحکم ہوتی ہے، لوگ خوشحال ہوتے ہیں، ایک تعلق جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور وہ دل و جان سے حکومت کی مدد کرتے ہیں، اور حکومت اپنی لوگوں کی رعایا کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں عصبیت جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ابن خلدون سیکنڈ جنریشن کی بھی بات کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب یعنی 40 سال کا جب عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر حالات چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو ایک رف اینڈ ٹف سٹائل جو بدوی زندگی تھی وہ اب شہری زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے، لوگ جو ہیں وہ محنت اور جفا کشی سے
کنارہ کش ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ آرام و آسائش کا شکار ہو جاتے ہیں، حکمران جو ہیں وہ آرام و آسائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور عوام دونوں اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں ان سے مطلب احتراز کیا جاتا ہے، ان کو ویلیو نہیں دی جاتی، شخصی حکومتوں کا قیام ہو جاتا ہے، اور حکمران جو ہیں وہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سہل پسند ہو جاتے ہیں، اور حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں فرسٹ جنریشن والا وہ جوش و خروش نہیں ہوتا۔ عوام کی جو حکومت کے لیے ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہ جو جذبہ ہوتا ہے، وہ جو جوش و خروش تھا، اس میں بھی نمایاں کمی واقع ہو گئی ہے۔ ادارے جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں، معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہو گیا ہے۔ معاشرتی قدریں جو سوشل ویلیوز تھیں وہ بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں، اور جو ڈیموکریٹک پرنسپلز تھے وہ پس پشت چلے گئے ہیں۔ اور یہ سیکنڈ جنریشن کی بات ہو رہی ہے جو 41 سے 80 ایئرس تک کا ایک سفر ہے، اور یہ 40 سال کا عرصہ جو ہے یہ اس نے جو حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی ایک عیش پسند، آرام طلب اور سستی کاہلی اور تساہل کا شکار کر دیا ہے، اور اس میں جو جذبہ عصبیت تھا وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا ہے۔ 80 سال کے اختتام پر جو ہے یہ دوسرا دور جو ہے، دوسری جنریشن کا دور جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اب ابن خلدون بات کرتا ہے تھرڈ جنریشن کی۔ یہ جو تھرڈ جنریشن ہے اس میں جو جذبہ عصبیت تھا، جو پریجڈس تھا لوگوں میں، وہ نسلی تھا یا وطنی تھا یا مذہبی، جو کچھ بھی تھا، وہ اب بالکل ناپید ہو گیا ہے، مفقود ہو گیا ہے۔ لوگ بدوی زندگی کو بالکل بھول گئے ہیں، ان کا جوش و خروش جو ہے وہ ماند پڑ گیا ہے، آرام پسندی، تساہل، عیاشی، عیش و عشرت پورے عروج پر ہے۔ حکومتی اہلکار بھی تساہل اور سستی کا شکار ہیں، کاہلی اپنے پورے عروج پر ہے۔ اور اس سلسلے میں حکومت ملکی دفاع سے عاری ہو گئی ہے، غافل ہو گئی ہے، اس کو ملکی دفاع سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جو سوشل ڈیویلویشن ہے وہ اپنے پورے عروج پر ہے، جو سوشل ویلیوز ہیں وہ ختم ہو کر رہ گئی ہیں، اور معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ عام ہیں۔ معاشرے میں عوام اور حکمران کے درمیان ایک واضح خلیج ہے، جو حکمران ہے وہ عیش و عشرت میں مبتلا ہے، اور عوام جو ہے وہ روزی روٹی کے چکر میں ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابن خلدون تھرڈ جنریشن کو انسان کے بڑھاپے سے ریزیمبل کرتا ہے، اس سے تشبیہ دیتا ہے کہ جس طرح انسان بڑھاپے میں کام کرنے سے گھبراتا ہے، اس کے جو اعضاء ہیں وہ عاجز آ جاتے ہیں، وہ کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا، اب وہ یہی سمجھ لیجئے کہ وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، کہ وہ جس طرح سے جوانی میں کام کرتا تھا، وہ ایک جوش و خروش تھا، جذبہ تھا، ایک سٹرگل تھی، ایک انتھیوزیازم تھا، وہ چیزیں سب مفقود ہو گئی ہیں، ناپید ہو گئی ہیں۔ اور یہ اسی طرح سے یہ ہے کہ جس طرح سے انسان بڑھاپے میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا ہے، پیرالائز ہو گیا ہے، ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، اور اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر خود کام کر سکے، وہ دوسروں کا محتاج ہو گیا ہے، اور آن
the mercy of other people, دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر ہے. یہ دور 81 سال سے 120 سال یعنی 81 to 120 years تک کا دور ہے. اس میں عوام اور حکومت بالکل لا تعلق، ایک دوسرے سے لا تعلق، کوئی معاونت نہیں ہے، کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کا مطلب خیال نہیں ہے. اور اس میں جو جذبہ عصبیت ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے. بزدلی اپنے پورے عروج پر ہے اور ہر بندہ ہر صورت میں صورتحال سے جو خوفناک قسم کی صورتحال ہے وہ اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور حالات سے فرار کی صورتحال ہے. اس آخری دور میں جو اقتدار پر حکمرانوں کی گرفت ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے. محلاتی سازشیں جو ہیں وہ اپنے پورے عروج پر ہوتی ہیں اور عمراء، روسا اور مصاحبین جو ہیں، وزراء جو ہیں، وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. محلاتی سازشیں اور ریشہ دبانیاں جو ہیں وہ عام ہیں اور کسی جگہ بھی ذرا سی بغاوت جو ہے وہ اس ریاست کا یا کم از کم اس خاندان کی جو حکومت ہے اس کا خاتمہ کرنے کا باعث بنتا ہے. یا پھر ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ وہ جو قبیلہ ہے یا ریاست ہے اس میں ایک خاندان یا اس کی ایک شاخ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے تو وہ اب کمزور ہو گئی ہے اور اب اس قابل نہیں ہے کہ اس حکومت کو وہ مزید آگے بڑھائے، تو وہ اس بغاوت کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ جو ایک نئی شاخ ہے، نیا قبیلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر ایک نئے طریقے سے اس اسٹیٹ کو سنبھالتا ہے اور وہ کوئی نیا خاندان ہو سکتا ہے، اس قبیلے کی کوئی نئی شاخ ہو سکتی ہے جو جذبہ عصبیت سے سرشار ہے. بدوی زندگی جو تھی وہ بدوی زندگی کا بدوی طرز زندگی کا حامل ہے اور محنتی ہے، جفاکش ہے اور سٹرگل پر یقین رکھتا ہے اور اس قوت کے ساتھ اقتدار پر قابض ہوتا ہے. وہ ان تمام معاملات کو جلد ہی اپنی طاقت سے سنبھال لیتا ہے، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، ان کو جوش و خروش دلاتا ہے اور ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کرتا ہے. ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ یہ اقتدار اور غلبے کی جو 3 جنریشنز جو ہیں یہ نہ ایک دن میں بنتی ہیں اور نہ ایک دن میں بگڑتی ہیں بلکہ مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی اور مختلف درجات سے ہوتی ہوئی آگے گزرتی ہیں. اور اس کا یہ تجزیہ جو ہے یعنی ابن خلدون کا یہ تجزیہ جو ہے وہ نیچرل بھی ہے، سائنٹیفک بھی ہے اور ہسٹوریکل بھی ہے. وہ ان تمام چیزوں سے اس کو درست بھی کرتا ہے. اسی جو رائز اینڈ فال آف سیولائزیشن ہے جس کو ابن خلدون نے بیان کیا اور جس کی جو ہے ہربرٹ سپینسر، ڈارون اور ہیگل نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا یا جس کی بات کی، اقبال بھی اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر. تو یہ علامہ صاحب نے ایک شعر میں اس پوری بحث کو سمیٹ لیا ہے اور اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ انہوں نے ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ بات فرما دی کہ جو قوموں کی تقدیر ہے وہ شمشیر و سنان سے شروع ہوتی ہے، یعنی بدوی زندگی سے شروع ہوتی ہے، محنت سے، جفا کشی سے، طاقت سے، قوت سے شروع ہوتی ہے اور انجام کیا ہوتا ہے؟ طاؤس و رباب، جب سہل پسندی ہوتی ہے، آرام طلبی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری زندگی ہوتی ہے
اور اس کا سکون ہوتا ہے اور لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کو ابن خلدون مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اس کے مختلف مراحل ہیں، درجات ہیں، جس کو اس طرح سے وہ بیان کرتا ہے کہ جب کوئی حکومت بنتی ہے وہ نہایت طاقتور ہوتی ہے۔ حکمران نہ صرف طاقتور ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، بلکہ پاپولر بھی ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، وہ ان سے بلندی ماورا مبرہ نہیں ہوتا، وہ جمہوری اقدار پر جو ہے وہ یقین رکھتا ہے، اور امور جو مملکت ہوتے ہیں ان میں دوسروں کی کنسلٹیشن جو ہے، مشاورت جو ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، باہمی عزت و احترام ہوتا ہے، چھوٹے بڑے کی اونچ نیچ نہیں ہوتی، اور عزت و احترام ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس دور میں یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں جذبہ عصبیت جو ہے وہ اس کا گراف بہت بلند ہوتا ہے، اور وہ قطع نظر وہ کریڈ پریجوڈس بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیریٹوریل پریجوڈس بھی ہو سکتا ہے، وہ ریلیجس پریجوڈس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ان میں ہو وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، اور جذبہ عصبیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے دکھ درد، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، عزت و احترام جو ہے اس کو پیدا کرنا، اور اس سے ایک لگاؤ، ایک محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ عوام حکمران سے خوش، اور حکمران عوام سے مطمئن، اور اس طرح سے آگے معاملات چلتے ہیں۔ ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ایک دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلا کام تو جمہوریت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، پرنسپلز ہیں، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ شخصی حکومت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، ملوکیت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ حاکم نہ صرف اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا ہے، بلکہ وہ عقل کل بھی سمجھتا ہے۔ وہ امور مملکت میں مشاورت کرتا ہی نہیں ہے، یا اس کی مشاورت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوشامدی ہوتی ہیں، چاپلوس ہوتے ہیں، فلیٹررز ہوتے ہیں، اور وہ اس کے قریب ہوتے ہیں، اور حکمرانی جو ہے وہ باہمی مشاورت سے نہیں ہے بلکہ بائی دا آرڈر ہوتی ہے۔ اور اس میں جو اہم بات ہے وہ میرٹ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا۔ جو پڑھے لکھے، سمجھدار، صاحب عقل، فہم و فراست والے لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور خوشامدی اور جو فلیٹرز ہوتے ہیں، خوشامد کرنے والے لوگ، وہ آگے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے میرٹ کا خاتمہ ہوتا ہے، اور حالات جو ہے وہ سنگینی کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ ابن خلدون تیسرے مرحلے کی بات یہ کرتا ہے کہ یہ دور جو ہے وہ عیش و عشرت کا دور ہوتا ہے۔ یہ جو عیاشیاں ہیں وہ عام ہوتی ہیں، ہر طرف آرام پسندی ہے، سیل پسندی ہے، عوام بھی اور حکمران بھی، محنت جفاکشی مفقود ہو جاتی ہے، عوام کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ٹیکسوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہوتی ہے کہ فوج کو باقاعدہ تنہا اور مرات دی جاتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فوج کو مطمئن رکھا جا سکے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ فوج اگر مطمئن ہوگی تو اس سے دشمن جو ہے وہ مرعوب رہے گا۔ اور اس مرحلے میں ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ ایک اور خاص بات بھی ہوتی ہے کہ حکمران اپنا کوئی ایک جو یادگار ہے وہ تعمیر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو یاد رکھیں یا یاد کریں۔ یہ ابن خلدون تیسرے سے چوتھے مرحلے کی بات کرتا ہے، اور اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے میں بھی عیش و عشرت جو ہے وہ پورے عروج پر ہوتی ہے۔ سرکاری اہلکاروں کو پوری طرح سے کھلی چھٹی ہوتی ہے، عوام ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اس دور میں حکمران کے لیے
آرام پسندی عیش و عشرت کے علاوہ کرنے کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی کام میں دلچسپی لیتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو پریڈیسیسر ہوتا ہے اس کے کارناموں پر فخر کرتا ہے اور اس کے کارناموں کا پرچار کرتا ہے اور اسی کو مطلب آگے جو ہے وہ پیش کرتا ہے، مگر خود آرام پسند ہوتا ہے، تساہل کا شکار ہوتا ہے اور اس کو اسٹیٹ کے یا عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ 5ویں مرحلے میں اسٹیٹ میں جو فضول خرچی ہے وہ عام ہوتی ہے، نااہلوں اور نالائقوں کو مراد دے کر، انعام و اکرام دے کر نوازا جاتا ہے، سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں یا اس پیریڈ میں بد نظمی، لاقانونیت، انتشار اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے۔ اہل اور باصلاحیت جو افراد ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کو کوئی لفٹ نہیں کروائی جاتی، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، چنانچہ وہ اپنی جو ہے وہ ایک طرح سے عزت بچا کر وہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اور اس دور میں ایک اہم بات یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے اور خزانہ جو ہے وہ کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ فوج کی تنخواہیں بھی بند ہو جاتی ہیں، چنانچہ فوج کا ایک بڑا حصہ بد دل ہو کر فوج کی ملازمت جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ جو حکومت ہے یا یہ جو دور ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب جو ہے وہ بیرونی قوتوں اور سازشوں کا شکار ہو رہا ہوتا ہے اور دوسروں کی محتاجی پہ آ جاتا ہے اور اس کے اپنے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس میں جذبہ عصبیت جو ہے وہ نہایت کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور کوئی ذرا سی کوشش کاوش جو ہے وہ اس حکومت کو ڈھیر کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ ابن خلدون ریاست اور جذبہ عصبیت کو کمزور کرنے والے عوامل کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست تب کمزور ہوتی ہے جب جذبہ عصبیت کمزور ہوتا ہے، اور اس میں عصبیت چونکہ ایک قدرتی اور فطری جذبہ ہے جس میں عوام اور حکمران دونوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، دونوں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ابن خلدون کہتا ہے کہ یہ تب کمزور ہوتا ہے جب حکمران عوامی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد کو مقدم رکھتا ہے اور وہ صرف اپنی مفاد پرستی کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے اور عوامی مفاد کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ حکمران جمہوری جو اقدار ہوتی ہیں، ڈیموکریٹک پرنسپلز اور سوشل ویلیوز کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، مطلق العنانیت اختیار کرتا ہے اور مشاورت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، من مانی کا دور ہوتا ہے اور عوامی رائے جو ہے اس کو بلڈوز کیا جاتا ہے۔ جب عوامی رائے کو بلڈوز کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو عوام میں عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تو بھوک، افلاس اور غربت کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو صاحب علم و عمل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، فہم و فراست والے ہوتے ہیں، ذی شعور ہوتے ہیں، وہ اس صورتحال میں اپنی عزت بچا کر الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ حکومتی معاملات سے لا تعلق ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی حکومت کے لیے کوئی ہمدردیاں نہیں ہوتی اور اس کی بنا پر جذبہ عصبیت جو ہے وہ نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ اس دور میں جو سینٹرلائزیشن آف ویلتھ ہے وہ بھی عام ہوتی ہے، دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتی ہے،
چند خاندان آگے آگے ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ ایک غربت کا دورہ ہوتا ہے. امیر اور غریب میں ایک وسیع خلیج ہوتی ہے، ایک شدید قسم کا گیپ ہوتا ہے. اور اس میں تھوڑا یہ بھی ہے کہ غریب کا مزید استحصال کیا جاتا ہے. معاشرے میں جو کلاس کنفنٹریشن ہے وہ بھی واضح ہو جاتی ہے، طبقاتی تقسیم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں طبقاتی کشمکش بھی ہو جاتی ہے. امیر لوگ جو ہیں وہ رام پسندی اور سیل پسندی، عیش و عشرت میں مبتلا ہے، اور حکومت کے جو اسٹیٹ کے جو وسائل ہوتے ہیں ان کو اپنا حق سمجھتے ہیں. غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اس کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ روٹی ہوتا ہے، بھوک ہوتی ہے، اور اس کو جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور ستم یہ کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یہ صورتحال جو ہے وہ عصبیت کے خاتمے کا باعث بنتی ہے، اور جب عصبیت ختم ہوتی ہے تو پھر ریاست بھی ختم ہو جاتی ہے. ابن خلدون کہتا ہے کہ اس دور میں حکمران جو ہے وہ خوشامد پسند ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد وہ خوشامدیوں کو جمع رکھتے ہیں. وہ ان کی وجہ سے، یعنی ان خوشامدیوں کی وجہ سے وہ حکمران کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں. عوام کی جو مفلوق الحالی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، قسم پرسی ہوتی ہے، اس کی اطلاع وہ اس کو نہیں دیتے، اس کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں. اور حکمران جو ہے وہ خود عیش و عشرت میں مبتلا ہے، وہ خود آرام پسند ہے، سیل پسندی کا شکار ہے، اور وہ اتنا نااہل ہوتا ہے، نالائق ہوتا ہے کہ عوام کی جو آواز ہے اس تک نہیں پہنچ پاتی. وہ خود بھی عوام کی جو آواز ہے اس کو سننا شاید پسند نہیں کرتا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکمران اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو جاتی ہے اور ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. عمرا، وزراء، رؤسا، مصاحبین، درباری جو ہوتے ہیں ان کے اپنے درمیان بھی اختیارات کی اور مراعات کی ایک کشمکش چلتی ہے. اختیارات کی رسا کشی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہوتی ہے، اور یہ چیزیں بھی جذبہ عصبیت کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور اس طرح سے ریاست جو ہے وہ زوال کی طرف بڑھتی رہتی ہے. ابن خلدون رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن میں مختلف جنریشنز کا اور ان کی جو مختلف لیولز ہیں اور مختلف فیکٹرز ہیں ان کی بات کرتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں، یہ جو شرائط احوال ہیں، اور یہ جو فیچرز ہیں، یہ جو خصوصیات ہیں، یہ مستقل جو حیثیت ہے اس کی حامل، یہ مستقل حیثیت کی حامل نہیں ہوتے، بلکہ یہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. ابن خلدون کہتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اقوام آج حکمران ہیں وہ ہمیشہ ہی حکمران رہیں، یا ان کا یہ اقتدار یا یہ قیادت جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے. قومیں بھی انسان کی طرح طبی عمر رکھتی ہیں جو مستقل نہیں ہوتی، اور جس طرح سے ایک دن انسان کو موت آتی ہے وہ مختلف مراحل طے کرتا ہوا وہ پیدا ہوتا ہے، لڑکپن میں آتا ہے، جوانی میں آتا ہے، بڑھاپے میں آتا ہے، اور پھر اس کی جو اندرونی کمزوریاں، امراض اور معاملات ہوتے ہیں وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ مزید سروائیو کر سکے.
اور بالآخر موت کا شکار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے ریاستیں جو ہیں، قومیں جو ہیں، تہذیبیں جو ہیں، وہ بھی مستقل تاحیات نہیں ہوتی، مستقل نہیں ہوتی، اور ان کو بھی بالآخر ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے. وہ بھی اندرونی بیماریوں کا، امراض کا شکار ہو کر اور اپنی کمزوریوں کا شکار ہو کر بالآخر صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.